بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج دوسرے مناظرے کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا موضوع اور عنوان آپ کے سامنے ذکر کیا جا چکا ہے الوہیت مسیح کے حوالے سے۔ تو اس کے لیے میں سابقہ ترتیب ہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرف سے مسیحی برادری کی طرف سے 30 منٹ کا مقدمہ رکھنے کے لیے دعوت دوں گا جناب محترم کینتھ راہیل رائے صاحب کو، راہیل رائے صاحب کو، جو 4 مناظرے کر چکے ہیں، اور پادری شفیق کمل اور جناب ضیاء المسیح صاحب کے شاگرد ہیں۔ جی، خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کا ہمارا جو مناظرے کا موضوع ہے وہ ہے ڈوینٹی آف دا کرائسٹ، مسیح یسوع کی الوہیت۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع کو خداوند اور خدا مانتے ہیں تو یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے۔ ہمارا کوئی بھی کرسچن عقیدہ ہے تو وہ 66 کتابوں پر مشتمل ہے، اور ہم نے اپنا عقیدہ وہیں سے اخذ کیا ہے۔ تو مسیح یسوع کو خدا ماننے کی وجہ خدا کا الہام اور بائبل مقدس ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع خدا ہیں، تو جب ہم خدا کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خدا کا تصور آتا ہے کہ خدا کیا ہے، خدا کیسا ہو سکتا ہے، یا اس کی صفات کیا ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ اس دنیا کا خالق اور مالک ہے، وہ ازل سے ہے۔ 3 باتیں ہیں جو خدا کے بارے میں سب متفق ہیں اور اس میں کوئی بہام نہیں پایا جاتا خدا کے متعلق۔ نمبر 1 کہ جو خدا ہے وہ اومنی پریزنس ہو۔ نمبر 2 اومنی پوٹنٹ ہو اور اومنی سائنس ہو۔ اومنی سائنس جس کو ہر ایک چیز کا علم ہو، وہ کامل ہو۔ یوحنا 16واں باب اس کی 30ویں آیت مسیح یسوع کے حوالے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تو سب کچھ جانتا ہے، اومنی سائنس۔ یوحنا 21 آیت پطرس یہ اقرار کرتا ہے کہ تو سب کچھ جانتا ہے، یہ مسیح یسوع کے متعلق۔ کلسیوں 2 باب اس کی 3 آیت جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں۔ نمبر 2 اومنی پریزنٹ، جو ہر جگہ موجود ہو۔ متی 18 اور 20 آیت، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہیں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ محض انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے میں ان کے بیچ میں ہوں۔ متی 28-20، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باپ، بیٹا، روح القدس تینوں ہر جگہ موجود ہیں۔ داؤد روح القدس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں تیری روح سے بھاگ کر کہاں جاؤں، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اومنی پوٹنٹ، قادر مطلق، مسیح یسوع نے اپنی زمینی خدمت میں یہ کہا تھا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ مسیح یسوع کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار موجود تھا۔ اور جو میں نے خدا کے متعلق آپ کو تینوں باتیں بتائیں، یہ تینوں باتیں جو ہیں یہ مسیح پر فٹ بیٹھتی ہیں۔ ہم مسیح یسوع کو کامل خدا اور کامل انسان سمجھتے ہیں، اور اس کی دلالت بائبل مقدس کرتی ہے۔ مسیح یسوع جب اپنے آپ کو ابن آدم کہتے تھے تو اس کا یہ مطلب تھا کہ میں انسان ہوں، اور جب ابن خدا کہتے تھے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں خدا ہوں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ مسیح یسوع کامل خدا اور کامل انسان تھے۔ یسایہ 9:6، ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، یہ مسیح کی انسانیت، اس کا نام عجیب مشیر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یہ اس کے خدا ہونے کی طرف اشارہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خدا تنہا اکیلا تھا
جو آپ کے ذہن میں ہے، تو پیدائش کی کتاب میں خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، تو بائبل مقدس خدا کو جو بیان کرتی ہے وہ خدا، ہمارا خدا ریلیشن شپ کا خدا ہے، اس لیے اس کو باپ اور بیٹا کہا گیا۔ زبور 2 یہاں پہ باپ اور بیٹے کے رشتے کی بات کی گئی ہے کہ کوئی ان کا رشتہ توڑ نہیں سکتا۔ آسمان پر جو تخت نشین ہے وہ ان کا مذاق اڑائے گا۔ تو آج بھی اگر آپ اگر یہاں پہ دلیلیں دیں گے کہ وہ خدا نہیں، تو آپ باپ اور بیٹے کا الہی بندھن توڑ نہیں سکتے۔ ہمارا خدا ایسا خدا نہیں ہے جو عرش پر بیٹھ کر صرف محض دعوے کرتا ہے کہ میں خدا ہوں، یا اپنی محبت کے دعوے کرے اور زمین پر نہیں آ سکتا۔ ہم نظریہ تجسم کو مانتے ہیں، ہم مسیح کے مجسم ہونے کو مانتے ہیں۔ زبور 101 اس کی 1 آیت، I will sing of your love and justice، میں تیرے عدل اور محبت کا گیت گاؤں گا۔ اور یہ تجسم کی صورت میں ممکن ہے۔ کس طرح تجسم کی صورت میں ممکن ہے؟ بائبل مقدس کہتی ہے کہ جس نے سب آدمیوں نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ اور ایک یہ بھی خدا کے متعلق بات ہے کہ خدا محبت ہے، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے مشروط ہیں۔ اگر خدا اپنی محبت کو قائم رکھے تو گناہ تو سب نے کیا ہے، سب کو دوزخ میں چلے جانا چاہیے، لیکن اگر خدا اپنے عدل کو اور اپنے انصاف کو قائم رکھے تو خدا کی محبت چھپ جاتی ہے۔ اس لیے صلیب وہ واحد واقعہ ہے جہاں پہ خدا کا عدل اور اس کی محبت ایک ہو جاتی ہے تجسم کی صورت میں، کہ خدا جسم اختیار کر کے آ گیا۔ جب موسیٰ کا ہم استثنا کی کتاب پڑھتے ہیں تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ خدا کو ہمیں دکھا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ آپ خدا کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ بھی تجسم کی طرف اشارہ ہے، میں اس لیے یہ بات کوٹ کر رہا ہوں۔ تو جیسے خدا ان پر ظاہر ہوا، وہ خدا کو دیکھ نہیں سکے، بلکہ انہوں نے ایک اور بات کر دی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم خدا کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے، ایسا ہو کہ خدا درمیانی بن کر آ جائے، ہم سے بات کر لے تو بہتر ہو جائے۔ تو خدا نے یہ جو کوہ حورب کی درخواست تھی، تو خدا نے یہ کہا تھا کہ جو قوم بنی اسرائیل کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، تو یہ جو استثنا والا واقعہ ہے، یہ خدا نے اس بات کو ان کی جو فریاد تھی اس کو سنا اور خدا تجسم اختیار کر کے آیا۔ یوحنا 1 باب اس کی 1 آیت، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، کلام مجسم ہوا۔ مجسم ہونے پہ بائبل مقدس بری پڑی ہے کہ مسیح یسوع انسانی صورت میں اور جسم اختیار کر کے آ گئے تھے۔ یوحنا کی انجیل جب پڑھیں تو 1 باب ہی اور اس کی 14ویں آیت میں، کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے مور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات لکھی ہے کہ کلام مجسم ہوا، اور یوحنا 1 باب کی 1 آیت میں لکھ دیا گیا ہے کہ کلام خدا تھا۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا انسانی صورت میں آیا یا مجسم ہو کر آیا، تو یہ بائبل مقدس میں اس کی تعلیم موجود ہے۔ فلپیوں 2 باب 6 سے 8 آیت، کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو پست کیا، خالی کیا، خادم کی صورت اختیار کر کے دنستہ اس نے انسان بنا، موت بلکہ صلیبی موت مسیح یسوع نے گوارا کی۔ اور یہی وہی بات ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ تجسم کی صورت میں خدا کا عدل اور خدا کی محبت ایک ہو جاتی ہے۔ 1 تموتھیوس 3 باب اس کی 16ویں آیت، دینداری کا بید بڑا ہے، وہ جو جسم میں ظاہر ہوا، فرشتوں کو دکھائی دیا، جلال میں اوپر اٹھایا گیا۔ تو بائبل مقدس میں نے پرانے عہد نامہ سے بھی آپ کو حوالہ دیا، نیو ٹیسٹمنٹ کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بائبل مقدس خدا کے مجسم ہونے کی بات کرتی ہے اور تجسم کی بات کرتی ہے۔ 1 یوحنا کا خط ہے 4 باب اس کی 2 آیت، جو کوئی یسوع مسیح کے مجسم ہونے کا اقرار کرے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو انکار کرے وہ مخالف مسیح کی روح ہے۔ بائبل مقدس نے بڑا کلیئر بتا دیا گیا ہے۔
ایک اور بھی بات، یوحنا کی انجیل پہلی آیت میں جو لکھا ہے کہ ابتدا میں جو لفظ ہے وہ آرخے ہے، جس کا کوئی ٹائم سپیس نہیں ہے، تو وقت اور سپیس سے پہلے اگر کوئی ذات تھی تو وہ خدا کی ذات تھی۔ تو عبرانی لفظ علام ہے، جس کا مطلب ہے پوشیدہ زمانہ، غیر معینہ مدت یا دائمی۔ تو جو یوحنا پہلے باب اور اس کی پہلی آیت کے لیے لوگاس کے لیے لفظ استعمال ہے ابتدا، وہاں پہ جو ہے وہ ہے ابتدا کے لیے آرخے۔ تو آپ یہ دیکھیں، اور اسی چیپٹر میں جو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ خدا کے متعلق 3 باتیں اہم ہیں، وہ اسی چیپٹر میں وہ پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ ابتدا میں کلام تھا، یعنی خدا ازلی ہونا چاہیے۔ نمبر 2 کہ لوگاس کے متعلق میں لکھا کہ وہ خدا تھا اور ازلی صرف خدا ہو سکتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، یعنی وہ خالق تھا۔ تو ایک ہی چیپٹر میں خدا، ازلی اور لوگاس کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ تینوں صفات جو ہیں وہ خدا کی ہیں۔ یوحنا 8:58 کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں، یہ آپ دیکھیں تو یہ ایبسلیوٹ پریزنٹ سینٹینس ہے۔ تو یہ مسیح یسوع نے کہہ دیا تھا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں۔ کلسیوں پہلا باب اس کی 15ویں سے 17ویں آیت کہ مسیح یسوع کے متعلق لکھا ہے کہ وہ تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو میں نے 2 صفات کہی تھی، اس پیراگراف میں وہ دونوں صفاتیں جیسے یوحنا کی انجیل میں موجود تھیں کہ وہ خدا تھا اور وہ مخلوقات سے پہلے تھا۔ تو ازلی اور خدا دونوں چیزیں مسیح یسوع کو اسی پیراگراف میں بتائی ہوئی۔ یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب ہے اور اس کی 5ویں آیت ہے کہ آئے خدا آئے باپ مجھے اس طرح سا جلالی بنا دے جو میں اپنی پیدائش سے قبل تیرے ساتھ رکھتا تھا۔ یہاں پہ انگلش ورژن میں بیفور دا ورڈ ایگزسٹڈ، کہ جب دنیا بھی نہیں بنی تھی تو میں تیرے ساتھ جلال رکھتا تھا۔ تو بہت کلیئر ہے کہ مسیح یسوع ازلی بھی ہیں اور ان کے خدا ہونے کی بھی بات کی گئی ہے۔ تو جب میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو بھی ہمارا فیتھ سٹیٹمنٹ، فیتھ آرگومنٹس ہیں، وہ بائبل مقدس وہ زور دے کر اس کو بیان کرتی ہے اور بھری پڑی ہے۔ میکا 5:2 کہ تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا، اس کا زمانہ سابق، وہ قدیم الایام سے ہے، علام ازل سے ہے۔ یہاں پہ بھی اس کی انسانیت اور الوہیت دونوں کی بات کی گئی ہے کہ وہ بیت لحم میں شروع ہوتے ہیں اور وہ ہیں ازلیت، یہ الوہیت کی طرف اشارہ۔ فلپیوں 2:6 کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، تو یہاں پہ جو لفظ ہے وہ مورفے ہے۔ تو مورفے کا یہی مطلب ہے کہ وہ ذات میں ایک تھے اور وہ جوہر میں باپ کے ساتھ ایک تھے۔ تو یہاں پہ بڑا کلیئر ہے کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، وہ خدا کے برابر ہونے کو اس نے قبضہ رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اس نے دنستہ تجسم اختیار کیا، انسانوں کے ساتھ بات کی، اور یوحنا کا اس کے متعلق اقرا، یہ ٹائم روکیں، ہاں جی شکریہ سر۔ اچھا، یوحنا نے بھی مسیح یسوع کے متعلق یہی اقرار کیا تھا کہ یوحنا نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے مقدم بھی ہے اور وہ مجھ سے پہلے بھی ہے۔ تو بہت کلیئر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے، خداوند کا فرشتہ۔ سب کرسچن سکولرز اس بات پر متفق ہیں کہ وہ مسیح یسوع کی پری انکارنیٹ مسیح یسوع کی حالت تھی۔ تو یہ بھی مسیح یسوع کے ازلی ہونے کی شہادت ہے۔
تو آپ پڑھیں تو آپ کو یہی لگے گا کہ وہ خدا بات کرتا ہے۔ پیدائش آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ تب خداوند کے فرشتہ نے اسمان سے پکار کر کہا کہ اے ابراہم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو نے اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ یہ آپ سارا پڑھیں تو آگے وہ کہتا ہے کہ تو نے اسے مجھ سے دینے سے دریغ نہ کیا۔ اور آپ اس چیپٹر کی پہلی آیت پڑھیں تو وہ مطالبہ خدا یہوہ خدا اس سے کرتا ہے۔ تو یہاں پہ مسیح یسوع کہتے ہیں کہ وہ جو خداوند کا فرشتہ ہے کہ تو نے مجھ سے دریغ نہ کیا، اور آگے یہ بھی کہتا ہے کہ میں تیری نسل کو زمین کی سب بڑھاؤں گا اور زمین کی سب نسلیں سب قومیں تیرے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ تو یہ جو صفات ہیں یہ خدا کی ہیں اور یہ مسیح یسوع تھے۔ خروج اگر آپ پڑھیں تو جو موسیٰ والا واقعہ ہے اور خداوند کا فرشتہ جھاڑی میں سے ایک آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا، اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ آگے دیکھیں تب پھر اس نے کہا میں تیرے باپ کا خدا، ابراہم کا خدا، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ یہ کون بات کر رہا ہے؟ یہ خداوند کا فرشتہ بات کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو کرسچن اسکالر سے بھی کچھ نام بتا دیتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسیح یسوع تھے۔ ترتلیان اور جسٹن مارٹن اور سینٹ اگسٹین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسیح یسوع تھے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسیح یسوع تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ باپ یہوہ، اور جب ہم کہتے ہیں کہ باپ بیٹا روح القدس تین اقانیم ہیں، وہ ایسنس میں، وہ ذات میں، وہ جوہر میں ایک ہیں۔ تو جب آپ آرگومنٹل ریزیمبلنس پڑھتے ہیں تو جیسے باپ بات کرتا ہے اسی طرح بیٹا بات کرتا ہے، تو یہ ایسنس ایک ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر ان کا ایسنس ایک نہیں ہے تو وہ ایسے بات نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو 5 مثالیں دے دیتا ہوں۔ یسایا 48:12 یہوہ کہتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں۔ مسیح یسوع مکاشفہ میں کہتے ہیں میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں۔ تو یہ آرگومنٹل ریزیمبلنس ہے، اور یہ آپ میرا نام کوٹ کر کے یہ میرا چیلنج سن لیں کہ آپ جتنی مرضی آ کے ان دعووں کی مجھے پتہ ہے دلیلیں دیں گے کہ اس سے مراد یہ تھا، لیکن آپ قرآن میں سے اور میں بائبل میں سے بھی کہتا ہوں آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ دعوے کسی اور نے کیے ہوں۔ یہ آپ میرا نام لے کر کہ کسی نے کہا ہو کہ میں اول اور آخر ہوں، ابراہم کی مثال دے دیں، اسحاق کی دے دیں، اسماعیل کی دے دیں، نہیں کر پائیں گے آپ۔ استثنا 32:40 کیونکہ میں اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاؤں گا، اور یہاں پہ یہوہ خدا کہتا ہے دیکھ میں عبدالباد زندہ ہوں۔ مکاشفہ 1:8-18 دیکھ میں عبدالباد زندہ ہوں۔ تو یسایا 43:11 میں ہی یہوہ ہوں، میرے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں۔ تو لوکا 2 مسیح یسوع کو منجی کہا گیا ہے، یعنی کہ نجات دینے والا۔ تو یہ آرگومنٹل ریزیمبلنس ہے۔ باپ بیٹا روح القدس ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسنس میں ایک ہیں، اور آپ کو ان کے آرگومنٹ سے بھی پتہ چلے گا۔ زبور 95 اس کی 3 آیت کہ خدا عظیم بادشاہ ہے۔ آپ مکاشفہ 19 باب پڑھیں تو اس کا جو نام لکھا ہوا ہے وہ کنگز آف کنگ لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ یہ آرگومنٹل ریزمبلنس۔ زبور 9:8 کہ وہ سب قوموں کا انصاف راست بازی سے کرے گا۔ مسیح یسوع کہتے ہیں کہ عدالت کا سارا اختیار جو ہے وہ میرے پاس ہے۔ تو مسیح یسوع عدالت کریں گے۔ زبور 27 خداوند میری روشنی اور نور ہے۔ مسیح یسوع نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ استثنا 32:4 آیت کہ خداوند خدا برحق ہے، اور یوحنا 14واں باب اس کی 6 آیت کہ یسوع مسیح جو ہے وہ حق ہے۔ تو اب آپ اس کی یہ آگے یہ تفسیر کریں گے کہ جو بھی نبی آتا تھا وہ حق اس لیے ہوتا تھا، وہ حق کی تعلیم دیتا تھا، لیکن یہ دعویٰ موجود نہیں ہے
کہ کسی نے کہا ہو کہ راہ حق اور زندگی، یہاں پہ زوئے لفظ ہے انٹرنل لائف، کہ ہمیشہ کی زندگی میں ہوں، یہ آپ نہیں کر پائیں۔ پہلا سیموئیل 16واں باب اس کی 7 آیت کہ خداوند ہی دلوں کی باتیں جانتا ہے، تو مسیح یسوع بھی دلوں کی باتیں جانتے تھے۔ زبور 86 اس کی 9 آیت، خروج 20:5 آیت کہ تو سجدہ صرف کس کو کر؟ خداوند اپنے خدا کو کر۔ فلپیوں 2 باب، اور لکھا ہے کہ ہر گھٹنا مسیح یسوع کے آگے جھکے، تو مسیح یسوع کی زمینی خدمت میں بھی ان کو سجدے ہوئے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو خدا کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا، آپ سب جانتے ہوں گے، علمی لوگ ہیں، وہ یہوہ تھا۔ تو پرانے عہد نامہ میں مسیح یسوع کے لیے بھی یہوہ لفظ استعمال ہوا۔ یسایہ 40 کہ خداوند کی راہ تیار کرو، یہوہ کی راہ تیار کرو۔ یسایہ 35 میں تو بڑا کلیئر ہے کہ لکھا ہے کہ ہاں خداوند خدا ہی آئے گا، اور تب اندھوں کی آنکھیں واہ کی جائیں گی، لنگڑے چلیں گے، یہ سارا ڈیوائن پیکج بتایا گیا۔ جب یوحنا کے حواریوں نے پوچھا تھا کہ آنے والا تو ہی ہے یا، تو مسیح یسوع نے یسایہ 35 پڑھ کے بتا دیا تھا۔ اور جب وہ جانے لگے تھے تو مسیح یسوع نے ایک بہت اہم بات کی تھی، وہ یہ تھی کہ مبارک ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے، درست شناخت میری کر لے، جو میں نے حوالہ پڑھا ہے اس کو سمجھ لے کہ یہ خدا کے متعلق ہے، کہ ہاں خداوند ہی آئے گا۔ زکریا 12 باب اس کی 10 آیت لکھا ہے کہ اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ مجھ پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدا۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ یہوہ پر نظر کریں گے۔ تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ مسیح یسوع کے لیے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہوہ کا لفظ موجود ہے۔ نیو ٹیسٹمنٹ مسیح یسوع کو متعدد اس بات پہ پتھر مارنے چاہے کہ تو اپنے آپ آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ حالانکہ آپ کرسچن ہسٹری پڑھیں تو مسیح یسوع کے ساتھ 3000 5000 7000 کو بھی انہوں نے کھانا کھلایا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ مسیح یسوع کو پہاڑ پر جہاں پہ پہاڑی آواز اتنا لمبا کیا، مسیح یسوع اگر یہ کہہ دیتے کہ میں خدا نہیں ہوں، باشگاف الفاظ میں کہہ دیتے کہ میں خدا نہیں ہوں، انہوں نے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کس اچھے کام کے سبب سے مارتے؟ انہوں نے کہا اچھے کام کے سبب سے نہیں، اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ خدا بناتا ہے۔ تو آپ اس چیپٹر کی کلوزنگ ورسز پڑھیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہے کہ اگر میں باپ سے کام کرتا ہوں تو مانو، اگر نہیں کرتا تو نہ مانو، لیکن اگر کرتا ہوں تو یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں۔ تو انہوں نے پھر اس کو مارنے کی کوشش کی۔ اتنا بڑا مسئلہ، اور آپ کا تو یہ دعویٰ بھی ہے کہ سارے انبیاء کرام توحید کی بات کرتے تھے، یہی دعویٰ۔ تو مسیح یسوع کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ میں خدا نہیں ہوں۔ تو ابھی شام کو میرا ایک دوست ہے، اس کے پاس بڑی مچھلی ہوتی ہے، میں آپ کو کھانا بھی کھلا دوں گا، تو یہ پتھر ایک دفعہ نیچے رکھے، میں خدا نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب کیا دیا کہ اگر ویسے کام کرتا ہوں تو مان لو، اگر نہیں کرتا تو نہ مانو۔ اگر کام ویسے کرتا ہوں تو ان کاموں کے سبب سے تو جانو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ تو یہ واحد مسیح یسوع کی پرسنالٹی ہے جس پہ اتنے مناظرے ہو چکے ہیں کہ وہ خدا ہے یا نہیں، اور کسی پرسنالٹی پہ نہیں ہوئے۔ تو اس کے پیچھے ان کے دعوے ہیں، ان کے کام ہیں، اور سب سے بڑی وجہ خدا کا الہام مسیح یسوع کو خدا کہتا ہے۔ اور ہمارے نزدیک الہام 66 کتابیں ہیں، 67ویں 68ویں ہمارے لیے الہام نہیں ہے۔ تو ہم اسی الہام سے ثابت کرتے ہیں کہ مسیح یسوع خدا ہے، باقی سب ہمارے لیے ضعیف ہے۔ مسیح یسوع نے جب توما نے مسیح یسوع کے سامنے کہا تو اس نے کہا کہ آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ تو مسیح یسوع کی اگر آپ ٹیچنگ سٹائل سے واقف ہیں تو جو غلط فہمی ہوتی تھی مسیح یسوع تبھی دور کر دیتے تھے۔ آپ کو پتا نا بچوں کا معاملہ تھا تو وہ کہہ رہے تھے بچوں کو پاس نہیں آنے دینا، تو مسیح یسوع نے فوراً ان کو کہا کہ نہیں بچوں کو میرے پاس آنے دو۔
اور سارے کئی معاملات ہیں مسیح یسوع نے ان کی فوراً اصلاح کر دی، اور جو ان کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی مسیح یسوع دور کر دیتے تھے۔ لیکن جیسے ہی توما نے کہا کہ آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا، مسیح یسوع کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ آپ کا جو ایمان کا اقرار ہے بالکل غلط ہے۔ مسیح یسوع نے نہیں کہا، بلکہ مسیح یسوع نے کہا کہ تو دیکھ کر ایمان لایا، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائیں گے۔ عبرانیوں پہلا باب اس کی 8ویں آیت کہ آئے خدا تیرا تک عبدالباد قائم رہے۔ متی 16:13، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ میرے ایمان کا بینچ مارک ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ مسیح یسوع نے کہا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جتنے لوگوں کے پاس گریٹسٹ ٹریبیوٹ تھے انہوں نے پیش کر دیے مسیح یسوع کو، انہوں نے کہا نبی، اور ان کے لیے نبی ایک ہائیسٹ ٹریبیوٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی، ایلیا، یہ سب ہائیسٹ ٹریبیوٹ تھے۔ مسیح یسوع اس پہ راضی نہیں ہوئے۔ مسیح یسوع نے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اس نے مسیح کی ڈیوینٹی کو مانا، اور مسیح یسوع نے کہا کہ اسی بات پہ چرچ قائم ہوگا۔ آپ کہتے ہیں اعمال 5 باب، کتنے منٹ ہے؟ مسیح یسوع نے اعمال 5 باب، مسیح یسوع نے رسولوں کو کہا کہ مسیح یسوع کا نام لے کر بات نہیں کرنی آپ نے، تو آپ اس کا جواب دیجئے گا آج جب آپ آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آدمیوں کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ تو یہ کون، یہ پیغمبر اسلام کی صرف ایک آپ کے پاس تحریر موجود ہے، بس ایک تحریر، نجاشی کو جو انہوں نے لیٹر لکھا تھا، اور انہوں نے اس میں ٹائم شارٹ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، آپ بولیں گے تو میں آپ کو اسکرین شاٹ دے دوں۔ انہوں نے جو مٹیریل مسیح یسوع کا بتایا وہ روح بتایا کہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا اور مسیح یسوع کو روح سے بنایا گیا۔ تو ان کا مٹیریل جو ہے تو تاریخ ابن خلدون میں یہ ہے کہ ان کا جو مٹیریل بتایا گیا وہ اسپرٹ بتایا گیا۔ تو اب خدا ہی جانے بشر کون ہے۔ یہ لیٹر ان کا یہ ہے بھی ہے میرے پاس۔ تو آپ پیغمبر اسلام کی ایک تحریر ہے بس آپ کے پاس، تو اس میں بھی انہوں نے مسیح یسوع کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ آپ مسیح یسوع کو جو سجدے ہوئے ہیں وہ آپ سجدے تعظیمی کہتے ہیں۔ 2 حدیثیں میرے پاس موجود ہیں کہ جب مسیح یسوع کی ماں اور یوحنا کی ماں آتے ہیں تو اس کی ماں کہتی ہے کہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے اس نے سجدہ کیا ہے۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی سجدہ تعظیمی ہوتا ہے؟ یہ آپ آ کے بتائیں گے۔ اور بات ہے وقفہ کا حدیث بھی ٹھیک ہے، میرے پاس پیپر ہے نا، میں چلو آپ کو اسکرین شاٹ دے دوں، ٹھیک ہے۔ اس میں ذرا ڈھونڈ کے میں کنٹینیو کرتا ہوں، بعد میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اور دوسری جو میں نے بات بتائی کہ حضرت یوحنا اس کو ماں کے پیٹ میں سجدہ کرتا ہے، سارے بت اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور تو اور پیغمبر اسلام معراج جانے سے پہلے جہاں پر مسیح یسوع کی ولادت ہوتی ہے وہاں پر 4 سجدے کرتے ہیں۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے، یہ بھی دے دیں گے، آپ یہ بھی مانیں گے۔ یہ جی ہاں ٹھیک ہے، یہ لے لیں ٹائم ہے۔ ہاں جی نہیں ہو گیا ٹائم میرا۔